ماہ ستمبر کو عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے بڑی گہری مناسبت ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قرارداد پر اجتماعی طور پر متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور ختم نبوت کے ان ڈاکوؤں کے لیے پاکستان کے اندر اپنی مذہبی تبلیغ کرنا منع قرار پائی، ان کے لیے اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دینا قانونی طور پر ناجائز اور منع، اور یہ کافر ہیں۔ اور مسلمان کی تعریف آئین پاکستان کے اندر یہ کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول مانے، اور کسی بھی لحاظ سے کسی نئے نبی کا امکان اسلام میں نہ مانے، وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان کے لیے صدر اور پاکستان کے عہدوں کے لیے مسلمان کا ہونا لازم قرار دیا گیا۔ یہ جد و جہد اور یہ جہاد ہمارے بزرگان دین نے کیا اور تمام مکاتب فکر اس کے اندر شریک رہے، تو یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہمارا قانون ہے اس وقت کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی معنوں میں بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو ایسے روشن عقیدے والا دین عطا فرمایا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن اور چمکدار ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن اقدس عطا فرمایا۔ نبی مہربان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا خاتم المعصومین بھی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری معصوم بھی ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ معصوم ہیں۔ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر معصیت کی، گناہ کی قدرت ہی نہ ہو، اہلیت ہی نہ ہو، تو یہ صرف اللہ کے نبی کی شان ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنا عقیدہ چونکہ بیان نہیں کرتے، نہ بیان کیا جاتا ہے، تو یہ عقیدے بھی لوگوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ تو معصوم صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں یا ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ یہ جو 14 معصوموں والا کانسیپٹ ہے یہ ہمارا اہل سنت کا نہیں ہے۔ ہم نبیوں کو معصوم مانتے ہیں اور خاندان اہل بیت اطہار کو محفوظ مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر، اپنے ارشادات کے اندر بھی اسی عقیدہ ختم نبوت اس کو بیان فرمایا۔ یہ جو میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں یہ متفقن علیہ، متفقن علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہو، اور دونوں چونکہ صحیح کتابیں ہیں، سند صحیح ہو، متصل ہو، راوی کے اندر علت نہ ہو، شاذ نہ ہو، کوئی راوی کے اوپر جرح نہ ہو، تو سند صحیح ہو، متصل ہو، تو بخاری اور مسلم دونوں کا اس کی صحت پر اتفاق ہے، تو یہ متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ ان ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ۔
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بندے نے، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے نے ایک خوبصورت گھر بنایا ہو، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، گھر میں حسن بھی ہو اور جمال بھی ہو، تو فرمایا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، سارا گھر ہی بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے۔ فرمایا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، لوگ اس گھر کو دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور تعجب بھی کرتے ہیں کہ گھر تو بڑا پیارا ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا پائیدار ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے۔ اگر یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو گھر کامل ہوتا، مکمل ہوتا اور اس کا حسن دوبالا ہوتا۔ تو فرمایا انا اللبنۃ، محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ اینٹ جس نے نبوت کے محل کو مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے بنایا ہے، جس نے نبوت کے سلسلے کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور وہ ہدایت کا سلسلہ، وہ رشد کا سلسلہ، اور وہ اصلاح کا سلسلہ، اور وہ فلاح کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لوگوں کو رب کی بارگاہ میں جھکایا، اللہ کی طرف بلاتے رہے، سارے نبی یہی کام کرتے رہے۔ وہ نبوت کے محل میں ایک اینٹ کی گنجائش باقی رہ گئی تھی۔ محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے آخری نبی کو بھیج کر وہ جگہ پوری کر دی، اب ایک رتی بار بھی وہ جگہ اس محل کے اندر باقی نہیں رہی، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیج کر وہ نبوت کا سارا سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ یہ اسی طرح یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کرام پر 6 چیزوں کی وجہ سے افضلیت عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو افضلیت کے بے شمار اسباب ہیں، ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے اونچی شان والا بنایا ہے، فضیلت والا بنایا ہے، مقام و مرتبے والا بنایا ہے، لیکن یہ خاص طور پر یہ 6 چیزیں پاک محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے ہیں، الفاظ تھوڑے بولتا ہوں لیکن اس کے اندر مفاہیم کے جہان آباد ہوتے ہیں، اس کے اندر حکمتوں کے ایک دریائے ناپید ہوتے ہیں۔ مجھے اللہ نے ایسے جوامع کلم عطا فرمائے ہیں، میں تھوڑا بولوں لیکن اس کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے۔ اور محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی ہے۔ 1 مہینہ گھڑ سوار دوڑتا رہے اور 1 مہینے تک جہاں تک وہ پہنچتا ہے وہ وہاں تک میرا رعب اور میری ہیبت، حضور علیہ السلام کی وہ ہیبت اور ان کا رعب پہنچتا ہے۔ اسی واسطے وہ کسریٰ کا بادشاہ، وہ کسریٰ بادشاہ جو ایران کا بادشاہ تھا، وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی سامنے آتا ہے، آپ کا مکتوب سامنے آتا ہے تو وہ کانپنے لگتا ہے۔ یہ اللہ نے رعب کے ذریعے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی، آپ کو ہیبت عطا فرما گئی، آپ کو رعب عطا کیا گیا۔ اور محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کیا ہے۔ پہلے جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں کے اندر جو مال دشمن سے مسلمان کو ہاتھ میں آتا ہے، لڑائی کے ذریعے جو مال ہاتھ میں آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور وہ پہلے نبیوں کے لیے وہ حلال نہیں ہوا، پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوا۔ اور یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن پاک میں بھی یہودیوں کی سرکشی کا بیان ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے، تو لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی سب سے زیادہ بہادری والا ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، رعب والا ہوتا ہے، جرت والا ہوتا ہے۔ تو وہی انبیاء کرام شہید ہوئے ہیں جن کی شریعت میں جہاد فرض نہیں تھا،
وہ انبیاء کرام کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں کہ جن کی شریعت میں جہاد فرض نہیں تھا، جہاد کے احکام نہیں آئے تھے، تو وہ شہید ہوئے ہیں۔ اور جب جہاد فرض کیا گیا، جہاد کے احکام آئے، تو اللہ کا کوئی نبی بھی شہید نہیں ہوا، کوئی بھی نبی دشمن سے مغلوب نہیں ہوا۔ اور ہمارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کریم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے گھوڑے پر سواری کی اور تیر بنایا اور تیر چلایا۔ تو یہ عربوں کی روایت ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، میری امت کے لیے۔ آج بھی چونڈا کے محاذ پر جب کفار نے، ہندوؤں نے، مشرکوں نے، کافروں نے 500 ٹینکوں کے ساتھ وہ مسلمانوں پر یلغار کی، تو وہ ٹینکوں کا قبرستان ثابت ہوا۔ تو وہ ٹینک ہماری کسٹڈی میں، ہمارے قبضے میں۔ تو یہ مال غنیمت حضور کی امت کے لیے حلال کیا گیا۔ اور جو جنگ کے بغیر مال ملے تو اس کو مال فے کہتے ہیں، مال فے۔ تو مال فے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے اور مال غنیمت بھی مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے۔ مال فے بھی حضور کی امت کے لیے حلال ہے اور مال غنیمت بھی محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے حلال ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے، اس امت پر کرم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے، میری امت کے لیے مسجد بنایا ہے۔ کہ پہلی امتوں کی عبادت گاہیں خاص ہوتی تھی، مخصوص ہوتی تھی، اور مخصوص جگہوں پر جا کر رب کو سجدہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے میرے امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ یورپ میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، عرب میں جاؤ، عجم میں جاؤ، ساری زمین پاک ہے، اور کوئی بندہ رب کو سجدہ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ حضور کے صدقے میں اس امت پر اللہ کا کرم ہے۔ اور اللہ نے مسجد بنایا، لیکن پھر بھی دیکھیں نماز ہم لوگ کتنے پڑھتے ہیں، ہم لوگ نماز کتنے پڑھتے ہیں۔ مجھے بات یاد آ کہ حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فرماتے تھے کہ داتا صاحب کی تو سیڑھیوں کو بھی لوگ چومتے ہیں آ کے، داتا دربار دیاں پوڑیاں بھی لوگ کی جا کے چومتے نے، جھکتے نے، اور داتا دربار کے ساتھ ہی اللہ کا دربار ہے، مسجد ہے۔ تو دربار پہ تو حاضری دینے کے لیے لائن لگی ہوتی ہے، جو مجھے داتا صاحب کے پاؤں چومنے دیں، قدموں والی جگہ چومنے دیں، اور مسجد میں اللہ کو سجدے کرنے والے کوئی بھی نہیں ہوتے، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، گنتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ ایسے ہیں کہ مستحب کام کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور فرض نماز اجتماعی طور پر اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی سستی ہے کہ جس پر علماء بھی کلام نہیں کرتے، اس واسطے نہیں کرتے کہ پیسے نہیں ملتے ان باتوں پر۔ اب کسی محفل میں آ کر علامہ صاحب یہ بات بتائیں تو لوگوں نے خیری پیسے پھینکنے ہیں، نوٹ پھینکنے ہیں۔ نعت خواں یہ کہے بھئی نماز پڑھا کرو، نماز فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے، تو اس وقت کسی نے خیری بلانا ہے، نوٹوں کا لفافہ دے کر بھیجنا ہے۔ تو بہر صورت یہ ہے کہ نماز فرض ہے، اور حضور کی امت کے لیے ساری زمین مسجد بنائی گئی ہے، پھر بھی مسجد کو سجدے کر کے آباد نہ کریں تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ زمین کو اپنی نیکیوں کا گواہ بناؤ، زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ نہ بناؤ۔ ہم لوگ ایسے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کا ہر حصہ تمنا کرتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بندہ آئے آ کر نماز پڑھے، خواہش ہوتی ہے زمین کی کہ میرے اوپر کوئی بندہ آئے نماز پڑھے۔ اسی واسطے علماء نے فرمایا کہ فرض نماز مسجد میں پڑھو، اور نفل اور سنتیں اپنے گھر میں پڑھو، اپنے ڈیرے پہ جا کے پڑھو، تاکہ زمین کا وہ حصہ بھی تمہارے نیکیوں کا گواہ بن جائے، اور زمین کے اس حصے کو بھی راحت مل جائے، اور زمین کے جس حصے پر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا گزرتا ہے یا کرتا ہے، تو وہ زمین دوسری زمینوں پر فخر کرتی ہے کہ دیکھو آج مجھ پہ اللہ کا ذکر ہوا، دیکھو آج مجھ پہ نماز پڑھی گئی، دیکھو آج مجھ پہ تلاوت قرآن کی گئی، دیکھو آج مجھ پہ درود پاک پڑھا گیا۔ تو آج دیکھیں آج ہم کتنی، مطلب یہ ہے کہ مسجد کو بھی اپنے گناہوں کا گواہ بناتے ہیں۔ مسجد میں آ کر بھی اگر کوئی بندہ گناہ ہی کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر بھی گناہ بیان کیا گیا، فرمایا جمعے والے دن جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے تو اسے جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا۔ تو سنت یہ ہے کہ جہاں پہ جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائے، تو بلا وجہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یہ گناہ ہے۔ اب یہ مسجد میں آ کر گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اور کئی آتے ہیں جمعے والے دن جوتے چوری کرنے کے لیے، تو یہ مسجد میں گناہ کرنے آیا ہے، کئی لوگوں کی جیبیں کاٹنے آتے ہیں۔ تو یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا ظرف ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں کس نیت سے آیا ہے، کوئی پیشاب کر کے وہیں سے چلا جاتا ہے، اور کوئی بندہ آ کے مسجد میں آتا ہے وہ رجتا ہی نہیں، سحر ہی نہیں ہوتا، نماز پڑھ کے بھی ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ کے بھی نفل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کے بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو یہ اپنا اپنا ظرف ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت پاک میں یومئذ تحدث اخبارہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین قیامت والے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ پاک فلاں بندے نے فلاں ٹائم میں فلاں وقت میں یہ کام مجھ پہ کیا تھا۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کر کے سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر زمین کو بھلا دیتا ہے، زمین سے جس طرح کہتے ہیں نا ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، زمین کو بھلا دیے جاتے ہیں۔ تو اس واسطے توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور زمین کو اپنی نیکیوں کا گواہ بنانا چاہیے۔ میں اس حدیث پاک کی تشریح میں کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو ہی مسجد بنایا ہے، ساری زمین کو ہی پاک بنایا ہے، اور ہم پھر بھی اس زمین کو آباد نہ کریں۔ سنو حدیث پاک ہے، پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی خوشبودار ہے اور بڑی زرخیز ہے، تو جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس میں جنت کا کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے، جو بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے، جو بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ سادے سے چھوٹے سے اعمال ہیں جو مسنون ہیں، اور ان کو ہم کریں تو زمین کا وہ حصہ گواہ بھی بن جائے۔ کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر ہو، درود پاک پڑھے، کچھ ذکر کی عادت بنائیں تاکہ یہ زمین ہماری نیکیوں پر گواہ بنے۔ اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے رب نے ساری مخلوق کی جانب رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے نبی آتے تھے کسی خاص علاقے میں، کسی خاص خطے میں اور خاص حصے میں، تو مجھے رب نے پوری انسانیت کا، پوری مخلوقات کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور فرمایا وختم بی النبیون، فرمایا نبیوں کا جو سلسلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے ختم کر دیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آخری نبی ہوں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو تمام انبیاء کرام نے مسجد اقصیٰ میں جب نبیوں کی امامت کروائی تو وہاں پہ تمام انبیاء کرام نے خطبہ دیا، تو کسی بھی نبی نے اپنی امت کا ذکر نہیں کیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے آخری حبیب ہیں، آخری نبی ہیں، وہاں پر اپنی امت کا ذکر کیا اور بڑا یاد رکھا۔ فرمایا الحمدللہ الذی جعل امتی هم الاولون والآخرون، فرمایا اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے اور آخر بھی بنایا ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ خود رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے، اور آپ کی امت بھی اللہ کی آخری امت ہے۔ کس واسطے حضور نے فرمایا اول ہے؟ فرمایا اول اس لحاظ سے ہو کہ ان اللہ تعالی حرم علی الامم، ان اللہ تعالی حرم الجنۃ علی الامم حتی تدخل امتی، فرمایا قیامت والے دن سارے نبیوں کی امتیں میدان محشر میں کھڑی ہوں گی، اور ایک ایک صف لاکھوں کروڑوں لوگوں کی صف ہوگی، کل 120 صفیں ہوں گی، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 120 صفوں میں 80 صفیں میری امت کی ہوں، 80 صفیں۔ تو فرمایا اول تم اس لحاظ سے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالی حرم الجنۃ علی الامم حتی تدخل امتی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی امتوں پر جنت میں جانا حرام کر دیا ہے، جب تک سب سے پہلے میری امت جنت میں نہیں جائے گی کسی نبی کی امت جنت میں نہیں جائے گی، اول اس لحاظ۔ اور فرمایا آخر اس لحاظ سے ہے کہ تم دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخر میں ہو، سب سے آخر میں آتے سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ خیر اور شرف کا معیار، جس کی فضیلت زیادہ ہو تو اس کا کردار بھی بڑا ہونا چاہیے۔
اس سے پوچھ گچھ بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ تمہیں اتنی زیادہ تم پہ انعامات تھے تو تم نے اس کے بدلے میں اللہ کے لیے کیا کیا۔ ہم نماز فرض بھی نہ پڑھ سکیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ اس واسطے کہ وہ صحابہ اور وہ اہل بیت جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ملیں، حسنین کریمین ہے، صحابہ کرام ہیں، کسی نے بھی نماز نہیں چھوڑی بلکہ ان کی نمازیں بڑھ گئیں، شکرانے کے طور پر سجدے بڑھ گئے۔ دنیا میں جنت کی ٹکٹیں مل گئی ہیں عشرہ مبشرہ کو، لیکن کسی نے فرض نماز نہیں چھوڑی۔ اور آج کل اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے اپنا کہ ہمارا مرتے وقت کیا حال ہوگا، ہم لوگ نمازوں سے غافل بیٹھے ہیں، اللہ کے فرائض کو بلائے بیٹھے ہیں، تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اور ہم کو چاہیے کہ ایسے اعمال کریں کہ ہمارے آقا مصطفیٰ کریم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جو بیٹا کماؤ پوت ہوتا ہے نا تو باپ تو سہارا مل جاتا ہے کہ میرے پتر ہو پہ نے راڑ پہ نے، تو جو امتی حضور کا کام کرے، حضور کا منصب کیا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اللہ سے بلائیں۔ چل میرے بھائی مسجد میں چلے، نماز پڑھیں، کوئی اللہ کو یاد کرو، رزق حلال کی تلقین کریں اپنی، اور یہ عقیدہ بتائیں کہ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ عقیدہ سمجھانا، بتانا، اگلی نسل تک منتقل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے اور آخر میں حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن چونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایک مسئلہ سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیا کریں گے کہ آخر میں نا ایک مسئلہ بیان کر دیا کریں تاکہ کسی بہانے لوگوں کو پیغام حق پہنچتا رہے اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین پہنچتی رہے۔